فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ایک فقیہ یعنی عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ حضرت حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگ دین میں علم کے اس طرح محتاج ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جنت کی وسعت۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم: جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور حلوہ تھا۔ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ مشورہ دینے والے کی صفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ اچھی بات یا خاموشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ برکت والا نکاح۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ بارش میں نہانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا ہٹا دیا حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کی: اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑے، اگرچہ وہ سچا ہے۔ جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک جا پہنچتی ہے۔ بچوں کو رونے پر مت مارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچوں کو رونے پر مت مارو، اس لیے کہ 4 ماہ تک کا رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 ماہ کا رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس سے اگلے 4 ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ میت کا بوسہ لینا۔ غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔